یا قتل ہو جاؤ مگر ظلم کے آگے نہ جھکو، ہم کو جینے کا یہ انداز سکھایا شہ نے۔ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا، خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ سارا سوچ سمجھ کے امام حسین نے کہا مثلی لا یبایا، کچھ کر لو جاؤ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے ذیل میں کہ جو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جبکہ خود رسول اللہ کی ذات مبارک بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ وہ پیغمبر امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے فرما رہے ہیں مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی گویا ہم کو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اپنے زمانے میں ظلم و جور کے مقابلے میں کیسے رہنا ہے تو امام حسین سلام اللہ علیہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور اب تک دو قسطوں میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ بیعت کا مطالبہ ناجائز ہونے کے باوجود، غلط ہونے کے باوجود، اور یہ بات فائنل ہونے کے باوجود کہ کنفرم ہے کہ کچھ ہو جائے، امام حسین سلام اللہ علیہ بیعت تو نہیں کریں گے، یہ بالکل واضح ہے اور فائنل ہے۔ اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہے، کربلا کا پیغام یہ، جہاں تک ممکن ہے اگر بات ٹل سکتی ہے، بن سکتی ہے بغیر جدال کے، بغیر جنگ کے، تو امام حسین سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگرچہ غلط کو غلط کہنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور کبھی بھی غلط کے آگے نتمستک مت ہو، ظلم کے آگے جھکو مت، مگر اپنی ذات سے، تمہاری ذات سے جنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک بچ سکو جنگ سے، جدال سے، فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام حسین سلام اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سیکھ ہم کو ملی، یہ سمجھ میں ہمارے بات آئی کہ جہاں تک ٹل سکے وہاں تک بات ٹالو، لیکن ایک منزل آ گئی ایسی کہ وہی امام حسین جو ابھی تک بات ٹال رہے تھے، جب اس نے سیدھے سیدھے کہہ دیا مروان لعنت اللہ علیہ نے کہ ان سے یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، تو اب وہی ٹالنے والے امام انہوں نے صاف لفظوں میں خالی اپنی بات نہیں کی، کل کی بات اگر یاد ہو تو پھر فرمایا نہ میں بلکہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو نہ یہ کہ خود اپنا انکار کیا، بلکہ پورے قیامت تک کے لیے ہر جو ہے وہ آزاد انسان کے لیے ایک چیز امام حسین نے رکھ دی کہ جہاں تک بات ٹل سکے وہاں تک ٹالو، لیکن اگر معاملہ آ جائے کہ یا تو ظلم کے آگے جھکنا ہے یا جان دینا ہے، تب امام حسین کا طرز عمل یہ ہے کہ ظلم کے آگے تو نہیں جھک سکتے ہو، یہ تو جو ہے وہ ایک حسینی کا کردار نہیں ہے، ہاں جان دے تو۔ اسی لیے میں شعر ویر نہیں کہہ پاتا، نہ میں شاعر ہوں، اتفاق سے جو ہے وہ ایک شعر ہو گیا، وہ بھی کہیں کی انجمن آئی تھی اور اس کا جو ہے وہ کلام تھا، وہ ردیف تھی شہنے، گنگناتے گنگناتے لگا کہ جیسے شعر ہو گیا ہے۔ تو عرض کرتا ہوں کہ قتل ہو جاؤ مگر ظلم کی بیعت نہ کرو، یا قتل ہو جاؤ مگر ظلم کے آگے نہ جھکو،
ہم کو جینے کا یہ انداز سکھایا شہ نے. تو یہ ہم کو طرز ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہم کو سیکھ ملتی ہے. اب یہاں کے اوپر اب یہاں سے میں دوسری نوعیت پہ جاتا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ شاید امام حسین سلام اللہ علیہ نے جو اتنا سخت جواب دیا، اس کو خوب توجہ سے سنیے، شاید امام حسین علیہ السلام نے جو یہ لاسٹ میں جواب دیا کلیئر کٹ بالکل کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ امام اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ بات اس حد تک بگڑ جائے گی تو شاید امام حسین علیہ السلام اتنا سخت جواب نہ دیتے. جواب امام کو سب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے، نہ یہ کہ امام کو شروع سے جب سے دنیا قائم ہے یہ واقعہ سارے انبیاء کو پتا ہے، رسول اللہ کو پتا ہے. ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو. حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شکم میں تھے ماں کے. ایک دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بابا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی شکم ماں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے پھر آپ کو دوسری راہ پر جانا پڑے گا. اور اس طرح کی روایتیں ملیں گی کہ جناب فاطمہ نے جناب خدیجہ سے بات کی ہے، مولا کائنات نے کیسے، وہ ایک پورا بولا. میں وہاں نہیں جاتا، لیکن ایک شیعہ ہونے کے ناطے آپ کو یقین ہے. یا اماں انا ولدک العطشان انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. وہ حسین جو ماں کے شکم سے یہ فرما سکتے ہیں 57 برس کی ایج میں، ان کو نہیں پتا ہے کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں مثلی لا یبایع مثلہ، یہ کہاں تک بات جائے گی؟ سب معلوم تھا. نہیں ہے، آگے چلیے. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلنے لگے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عراق. پھر روکا، مت جاؤ. کیوں؟ کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا. اور اس طرح کی روایات موجود ہیں ام المومنین عائشہ سے بھی اور جناب ام سلمہ سے بھی روایتیں ہیں کہ ایک دن امام حسین پیغمبر اکرم گھر میں آئے، کمرہ بند کیا، فرمایا کوئی آنے نہ پائے. اور اتنے میں دروازہ کھلا اور امام حسین اندر آئے، پیغمبر کے جو ہے وہ صدر مبارک پر تشریف فرما ہو گئے. تو پیچھے پیچھے دوڑی دوڑی ام المومنین آئیں کہ وہ یا رسول اللہ میں ذرا کام میں لگے. کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے حکم تھا، حسین کے لیے حکم نہیں ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے رونا شروع کیا. ام المومنین ظاہراً ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ کہ ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل مجھ کو بتا کے گئے ہیں کہ میرے اس فرزند کے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے، اور اس سرزمین کے مٹی بھی دے گئے ہیں. ایک چیز ہو گئی. پھر یہی امام حسین جب جانے لگے اور ام سلمہ نے روکا، مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا. امام حسین انہی ام سلمہ کو، ام المومنین ام سلمہ کو کربلا کی خاک دے کے گئے شیشی کہ یہ رکھ لیجئے، آپ اس کو دیکھتی رہیے گا. جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لیجئے گا میں شہید کر دیا گیا ہوں. نہیں معلوم تھا امام حسین کو؟ ارے وہ تو چھوڑیے، امام حسین سلام اللہ علیہ کا بچپنا تھا. میں بہت پڑھتا ہوں اس کو مجلسوں میں، خاص کر کے محرم میں.
ام ایمن ہے، پیغمبر کی کنیز ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کو آغوش میں لے کے نکلی ہیں، سامنے سے کچھ یہودی ہیں اور ان کا عالم ہے، ادھر سے ام ایمن، امام حسین آغوش میں ہے، اس یہودی کی نظر پڑ گئی، امام گود میں ہیں، بچے ہیں ابھی، تو رک گیا، غور سے دیکھا، کہنے لگا یہ ام ایمن بچہ کون ہے؟ ام ایمن نے کہا جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے۔ اے ام ایمن اس بچے کو چوم لوں کا نہیں، کہا اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ کہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہیں اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سنا آپ نے؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ایسا ہدایت کا چراغ کی شکل دیکھ کر کے یہودی کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، مڑا اپنی امت کی طرف، اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے یہ بچہ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے، جو انسان شکم مادر میں بتا رہا ہوں، ایک یہودی امام حسین کے بچپنے میں سمجھ رہا ہے، مدینے سے نکلتے وقت امام حسین سلام اللہ علیہ نے حتیٰ خاک تک دے دی کہ دیکھیے اس کو دیکھتے رہیے گا، جب یہ خون بدل جائے سمجھ لیجیے گا میں شہید کر دیا گیا۔ آخری بات جب مکے سے نکلنے لگے، عبداللہ ابن جعفر نے یا کسی نے کہا مت جائیے، فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کہا گیا کہ آپ جائیے عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے، فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کل ملا کر کے اگر ہم اب دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان سبوں نے غصہ دلا دیا اور امام حسین نے معاذ اللہ غصے میں کہہ دیا مثلی لا یبایع میں، نہ، امام کو سب پتا تھا اور شروع سے پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس سب کو جاننے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا میں جو میرے جیسا ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر ایک نیا سوال اٹھے گا کہ اگر واقعاً امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ جو ہے وہ بیعت کا نتیجہ یہ ہوگا، کربلا ہو جائے گی اور اسارت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، تو اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام حسین کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کبھی جان کا بچانا واجب ہے۔ کیوں؟ جس طرح سے جو ہے وہ عورتیں اسیر کر کے لے جائی گئیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ایک دقت کیا ہے نا، کہ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھولی تب سے حسین حسین سن رہے ہیں، ہم لوگوں کا سنتے سنتے یہ دل جو ہے نا پتھر ہو گیا۔ ورنہ انصاف سے بتائیے، میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے سارے جو لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اس کو، کہ یہ بتائیے اگر ابھی دو پولیس والے ایک تھانے دار کے ساتھ ہمارے گھر میں حملہ بول دیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کے خدا نخواستہ ہمارے گھر سے تھانے تک پیدل لے کے چلے جائیں، کیا حال ہوگا بتائیے؟ آدمی گاؤں چھوڑ دے گا، آدمی محلہ چھوڑ دے گا، آدمی شہر چھوڑ دے گا، آدمی کہے گا یار اولاد مر گئی ہوتی اتنا نہ کھلتا جتنا جو ہے اس واقعے سے۔ انصاف سے بتائیے میرے بھائیوں، ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا حضرت علی کی بیٹیوں کی، یا رسول اللہ کی نواسیوں کی، یا جناب فاطمہ کی بہوؤں کی؟ اور یہ سب جاننے کے باوجود امام حسین نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے۔ ایسے ہی آنکھ بند کر کے یوں ہی امام حسین نے انکار نہیں کیا ہے۔ اگلی قسط میں وضاحت کروں گا۔ سارا سوچ سمجھ کے امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع، کچھ کر لو جاؤ، میں میرے جیسا۔ اب
یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. قیامت تک کا جواب امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے. اب یہاں پر جو کچھ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں یا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو نہیں سمجھ پائے ہیں, ان کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے ہیں, یہ بقول خواجہ اجمیری کے کہ شاہ است حسین بادشاہ است دین است حسین. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ حسین دین ہے, حسین دین کی پناہ ہے, حسین بنیاد لا الہ ہے, جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا تو ان کو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کر لیتے بیعت, جان کا بچانا واجب ہے, تب کیوں امام حسین نے انکار کیا؟ تو بھائی حسین دین ہے, حسین دین پناہ ہے. کہا نہیں, اسی لیے تو ہم اعتراض کر رہے ہیں. اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کو پتہ تھا تو یہ قرآن کے اگینسٹ ہے. اب یہاں سے بات تھوڑا سا اس کا انداز ہمارا بدلے گفتگو ہوگا, مجلس والا آئے گا. آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے, جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. سوال کیا ہوا, امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جواب اچھی طرح جانتے تھے. پھر یہ کہ جب جانتے تھے, اور میں نے آپ کو سمجھا دیا خوب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے اور کہاں تک بات جائے گی, میری شہادت کے بعد کیا ہوگا, یہ سب پتا تھا. اب یہاں پر جو لوگ امام حسین کو نہیں سمجھ پائے یا اسلام کو نہیں سمجھ پائے, رسول اللہ کو نہیں سمجھ پائے, ان کے اقوال کو نہیں سمجھ پائے, وہ سیدھا سے جواب دے دیتے ہیں کہ صاحب جب پتہ تھا تب امام حسین علیہ السلام کو انکار نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کہا اس لیے کہ قرآن منع کرتا ہے, خبردار اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو قرآن منع کرتا ہے. جب امام کو پتہ تھا کہ اس بیعت کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے, کس طرح میں قتل کر دیا جاؤں گا, میرے گھر والوں کیا حال ہوگا, اور یہ سمجھتے ہوئے امام نے انکار کر دیا, یعنی گویا خود کو قتل کے لیے پیش کیا ہے. تو اب ایسی صورت میں الیاذ باللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, حسین مصباح الہدی ہے, لیکن جو ناسمجھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام نے ایسی صورت میں سب کچھ سمجھتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار, یعنی حسین نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا, یعنی امام حسین علیہ السلام نے قرآن کے خلاف کیا. سمجھ رہے بات کہاں تک گئی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور جب سب پتہ تھا تب کیوں انکار کیا؟ گویا حسین نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا. یہ سیدھے سیدھے الیاذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہن قرآن کے اگینسٹ ہے, اور جو آدمی قرآن کے خلاف کر لے وہ امام تھوڑی ہے. یہاں تک بات آئی. تو اب یہ ایک ایسا اعتراض ہے میرے بھائیوں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں آ کر کے کوئی بھی جو ہے وہ مومن شیعہ حسینی گھبرا جائے گا. یار قرآن میں آیت تو ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کو پتہ تھا, تو یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. نہ, کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے نہیں ہوگا. کیا مطلب لگا؟ چلو امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے, مولا اب تو آپ کے میٹر میں لوگ قرآن پڑھنے لگے ہیں, کہ جو اس طرح کی بات کرے اس سے پوچھو کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا. یعنی اس سے انکار نہیں, قرآن نے کہا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, لیکن وہی قرآن یہ بھی تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہیں, اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. تو وہی قرآن تو ہے جو قتل ہونے والوں کو کہہ رہا ہے خبردار مردہ مت کہنا. تو کوئی مسئلہ ایک آیت سے طے نہیں ہوگا. تو اب بچوں یہ بتا, اب ہمارے پاس کیا جواب ہے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے؟ اس کا 2 دنا 4 سیدھا جواب یہ ہے, قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے, قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے, بلکہ شہداء کے لیے تو یہاں تک کہا گیا ہے نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. اب واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت, انشاءاللہ اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
امام حسین سلام اللہ علیہ کی سچی پیروی کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔